السلام علیکم ویئرز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے لوگوں کو قتل حسین علیہ السلام کا علم کیسے ہوا۔ ابو بصیر راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہشام بن عبد الملک نے میرے والد کو اپنے پاس شام طلب کیا۔ جب میرے والد ماجد علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ مسئلہ اتنا عظیم ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اس کا پوچھنا زیب نہیں دیتا، اور اس مسئلے کا جواب بھی آپ کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ ہشام نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ جس رات امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے علاوہ باقی شہروں میں شہادت کی خبر کیسے پہنچی، اور کس علامت سے لوگوں نے معلوم کیا کہ علی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں؟ نیز یہ بھی واضح کریں کہ کیا وہ علامت صرف حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص تھی یا پھر کسی دوسرے کے لیے بھی وہ علامت ظاہر ہوئی؟ میرے والد علیہ السلام نے جواب دیا، جس شب ہمارے دادا علی علیہ السلام شہید ہوئے تو اس رات پوری روئے زمین پر جس بھی پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوا، اور یہ علامت طلوع فجر تک قائم رہی۔ یہ علامت صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے نمودار نہیں ہوئی بلکہ ان سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان کے جانشین یوشع بن نون کی شہادت کے وقت بھی ظاہر ہوئی۔ اور جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اس رات بھی یہ علامت نمودار ہوئی۔ اور جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو 11 محرم کی شب کو یہ علامت ظاہر ہوئی تھی۔ یہ سن کر ہشام کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میرے والد کو اذیت پہنچائے۔ میرے والد نے اس کے تیور دیکھ کر فرمایا، بادشاہ کو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اس نے پوچھا ہے اسے اس کا صحیح جواب دیا گیا ہے، اور اسی لیے بادشاہ کو اس نے ذن سے کام لینا چاہیے۔ ہشام نے کہا، اگر آپ پسند کریں تو آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ میرے والد اٹھ کر روانہ ہونے لگے تو ہشام نے ان سے کہا، آپ علیہ السلام مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے جیتے جی آپ لوگوں کو یہ حدیث نہیں سنائیں گے۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک شخص نے ہم سے کہا کہ ہمیں 11 محرم کی رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا، ہم نے اس رات جو بھی پتھر اٹھایا اس کے نیچے سے ہمیں تازہ خون دکھائی دیا، اور ہماری دیواریں 3 دن تک سرخ دکھائی دیتی رہی، اور 3 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی۔ 3 دن تک سورج کو گہن لگا رہا، ستارے ٹوٹتے رہے۔ پھر چند دن بعد باقاعدہ طور پر ہمارے پاس شہادت حسین علیہ السلام کی خبر پہنچی۔ ظاہری کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے جوش مارتا ہوا خون برآمد ہوتا تھا۔ شافعی کا بیان ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے روز پوری دنیا میں جس بھی پتھر کو اٹھایا گیا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوا، اور اس دن آسمان سے خون کے قطرے کی بارش ہوئی جس کا نشان نباتات پر قائم ہو گیا، جو کہ نباتات کے ختم ہونے تک باقی رہا۔ مختل خوارزمی میں ہند بنت جون سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ امباد کے خیمے میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاگر بھیڑ کو اپنے دست مبارک سے دھوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس سے بہت زیادہ دودھ دیا جسے تمام صحابہ نے پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دیر آرام کیا۔ اس روز شدید گرمی تھی، اور جب گرمی کچھ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور پانی منگوایا اور ہاتھ دھو کر کلی کی۔ خیمے کے قریب اوس کا ایک خارزار درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کر کے اس کا پانی اس درخت کی جڑوں میں ڈالا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اس درخت سے بہت سے عجیب امور ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وضو کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہند کا بیان ہے کہ جب ہم صبح کو اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ اوس کی جھاڑی بلند و بالا درخت میں تبدیل ہو چکی تھی، اس کے کانٹے گر گئے تھے اور شاخیں نکل آئی تھی، اور وہ سرسبز و شاداب درخت بن چکا تھا۔ بعد میں اس پر پھل آیا، اس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، اور جو بھوکا اسے کھاتا وہ سیر ہو جاتا تھا، جو پیاسا اسے کھاتا اس کی پیاس بجھ جاتی تھی۔
جو غریب و مفلس اسے کھاتا وہ غنی ہو جاتا تھا، جو بیمار اسے کھاتا وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ ہم اس کے پتے جس جانور کو کھلاتے تھے وہ موٹا تازہ اور شیردار ہو جاتا تھا۔ الغرض جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، اس دن سے ہمارے رزق و مال میں برکت آ گئی تھی اور ہمارے علاقے میں ہر طرف ہریالی پھیل گئی تھی۔ ہم نے اس درخت کا نام مبارک رکھا۔ دور اور قریب سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے اور اس درخت کے سائے میں آرام کرتے تھے اور سفر کے لیے اس کی پتیاں زیادہ راہ بنا کر ساتھ لے جاتے تھے، اور بیابانوں میں جہاں انہیں کھانا نہیں ملتا تھا وہ ان پتیوں کو غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح کئی برس گزر گئے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے میوے گر گئے اور پتے جھڑ گئے تھے۔ یہ حال دیکھ کر ہم سخت پریشان ہوئے۔ چند روز بعد ہمیں پتہ چلا کہ جس دن یہ درخت متغیر ہوا تھا، اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس درخت نے پھر میوہ دیا، جو پہلے میووں سے حجم میں کچھ چھوٹا تھا اور پہلے سے ذرا کم خوشمزہ تھا۔ 30 برس اسی حالت میں گزرے۔ پھر اچانک ایک صبح ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تمام کانٹے پیدا ہو گئے اور اس کے پتے گر گئے اور اس کے تمام شاخوں سے تر و تازگی رخصت ہو گئی اور اس کے سب پھل گر گئے۔ کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ جس دن اس درخت میں تبدیلی ہوئی تھی، اس دن امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس پر میوہ نہ لگا، البتہ پھر بھی ہم اس سے استفادہ کرتے رہے۔ ہم اس درخت کے پتے توڑ کر ہم بیماروں کو دیتے تھے، جس سے وہ شفایاب ہو جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی حالت میں گزرا۔ پھر جب ایک صبح ہم نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ اس درخت کی جڑوں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ اس کے پتے مرجھا چکے تھے، ہر پتے سے خون کے تازہ قطرے گر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی سنگین واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم تمام شب غمگین رہے اور کسی اہم خبر کے منتظر تھے۔ جب رات اچھی طرح سے چھا گئی تو اس درخت کے نیچے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی عورت رو رہی ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی صدائیں آتی رہی جو ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ عرصے بعد ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع ملی۔ اس کے بعد وہ درخت بالکل خشک ہو گیا اور ہوا اور بارش کے زور سے اس کی شاخیں ٹوٹ گئی اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ عبداللہ بن محمد انصاری کا بیان ہے، مدینہ طیبہ میں میری ملاقات داب القضائی سے ہوئی، اور جب اس کے سامنے اس درخت کا واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ واقعہ بالکل سچا ہے، کیونکہ میرے باپ نے میرے دادا سے، انہوں نے اپنی ماں سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے عہد امامت میں اس درخت کو دیکھا تھا اور اس کا پھل بھی کھایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جب جنات نے اس درخت کے نیچے نوحہ کیا تھا